سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا نبیوں سے فرمایا آدم وعدہ کرنا ہوگا، شیش وعدہ کرنا ہوگا، نوح وعدہ کرنا ہوگا، ابراہیم وعدہ کرنا ہوگا، اسماعیل وعدہ کرنا ہوگا، موسیٰ وعدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ وعدہ کرنا ہوگا، عزیر وعدہ کرنا ہوگا، ذوالکفل وعدہ کرنا ہوگا، اللہ اکبر، ذوالقرنین وعدہ کرنا ہوگا، موسیٰ وعدہ کرنا ہوگا۔ اللہ وعدہ کیا کریں؟ ارشاد ہوا، نبیوں نے فرمایا اللہ وعدہ کیا کرے؟ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ کہا ہاں جانتے ہیں، وعدہ تم سے اس لیے لیتے ہیں کہ جب محبوب کو دنیا میں بھیجیں گے تو آپ کی شکل میں کچھ ان کے وفادار ہوں گے اور کچھ غدار ہوں گے، تو وفادار اور وعدہ تم سے لے کر کے، یعنی اللہ فرماتا ہے وعدہ نبیوں سے لے کر کے قرآن میں بیان کریں گے تاکہ آپ جیسے وفادار پڑھ کر کے خوش ہو جائیں اور غداروں کو بھی پتا چل جائے کہ جس کی غداری کر رہے ہیں اس کی وفاداری کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کائنات کے غدار جو ہے وفاداروں میں آنے کی کوشش کرے، اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ وعدہ کرے تو کیا کرے؟ ارشاد ہوا وعدہ کرو کہ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہو، جب تمہاری امامت کے ڈنکے بج رہے ہو، دنیا تمہاری کلمہ پڑھ رہی ہو، اس وقت بھیج دوں اپنے محبوب کو تو اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، اپنی امامت کے سکے نہ بٹھانا، اپنے خطبے نہ پڑھنا، اپنا کلمہ چھوڑ کر کے اس کا کلمہ پڑھوانا۔ سب نے وعدہ کیا۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے۔ ان عقل کے اندھوں کو میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کہیں سے وہ سن رہے ہیں تو کان کھول کر کے سنے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدے کو فراموش کر دے، لیکن بات محبوب کی تھی اس لیے اقرار پر اقرار۔ اے لوگو تم نے وعدہ تو کیا، اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں سے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا اب تم سب پر میں گواہ ہوتا ہوں، یعنی نبیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم سب پر میں گواہ ہوتا ہوں۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے میرے بھائی، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ محبوب آئے گا، لیکن کب آئے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم کے بعد آئے گا، عیسیٰ کے بعد آئے گا، ذوالکفل کے بعد آئے گا، عزیر کے بعد آئے گا، ذوالقرنین کے بعد آئے گا، موسیٰ کے بعد آئے گا، کس کے بعد آئے گا یہ نہیں بتایا، بس اتنا کہا وہ آئے گا۔ اب وہ آئے گا، کب آئے گا اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے بھائی اب وہ حضور کب آئیں گے اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ آخر کار ایک وقت آ ہی گیا۔ میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں، بس جتنا سنیں دل کی میموری میں نوٹ کریں۔ آخر کار ایک وقت آ ہی گیا کہ وہ محبوب آ گیا، ایک وقت آ ہی گیا کہ وہ محبوب آ ہی گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب وہ آیا پوری دنیا پکار رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے۔ شجر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، درخت کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، انسان کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، گرز کی پوری دنیا کہہ رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائی۔ آخر کار وہ نبی آیا۔ اس نبی کا مرتبہ یہ ہے میرے بھائی، میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس نبی کا مرتبہ یہ ہے، اس نبی کی فضیلت یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو ہے 10 منٹ علامہ صاحب آپ کے سامنے یا آپ کے امام صاحب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں تو اللہ اکبر، تو ان کے چہروں سے یا کسی بھی علماء کے چہرے سے یا عام عوام علماء سب کے چہرے سے پسینے ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کے جسم سے پسینے نکلنے لگتے ہیں اور بدبودار پسینے نکلتے ہیں، ہے نا؟
کہ خوشبودار نکلتے ہیں بھائی. ہاں پوری دنیا کے انسان کے پسینے بدبودار، حضور کے پسینے کا کیا حال ہے؟ پہلی بات تو یہ، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے خوبصورت کتنے بھی ہیں، جب ان کو پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے، اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے. میں تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جوان تو سمجھتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں دقت آتی ہے. مگر میں بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جانگھ سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جوڑ جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے، اور کدھر بھی بہتا ہے. اب زبان حیا خاموش ہے، کہاں کہاں بہتا ہے. لیکن میرے بھائی، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے. حضور کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر، توجہ میرے بھائی، پیشانی پر آ کر کے ایسے جم جاتا تھا. ان علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، پیشانی پر آ کر کے ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کی موتی داغ دی ہو. حضور کا پسینہ میرے بھائی، حضور کا پسینہ کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا. جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو، مجھے بتاؤ اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا. جس نے بھی کہا یہ کہا ہم نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا. اس سے یہی تو پتا چلا جس کا پسینہ کبھی بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا. لیکن ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے. میرے بھائی، حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری، حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری. حضور علیہ السلام کا گول گول چہرہ تھا. حضور کے چہرے کو کسی نے کہا، توجہ میرے بھائی، حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا تو منع کر دیا گیا، نہیں مولانا نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا. اس لیے کہ تلوار لنگوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا. لیکن میرے بھائی بات یہ کرنے چلا ہوں، حضور کی آنکھیں بھی تھی، مگر حضرت علامہ مولانا غلام معین الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العلی والنورانی کی آنکھوں کی طرح نہیں، غلام مزمل حسین حبیبی صاحب قبلہ کی آنکھوں کی طرح نہیں، حضرت حافظ و قاری عرفان القادری صاحب قبلہ کی آنکھوں کی طرح نہیں. اللہ اکبر. حضرت حافظ و قاری غلام جو ہے حضرت حافظ و قاری عبد القادر کی آنکھوں کی طرح نہیں، ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی طرح نہیں. اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اتنی خوبصورت تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوہے محفوظ کے تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی، اللہ اکبر، اور نیچے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی. اتنی خوبصورت آنکھیں تھی. حضور کے ہاتھوں کی شان یہ، توجہ سن رہے ہیں نا میرے بھائی، سن رہے ہیں؟ نہ سن رہے ہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا. حضور کے ہاتھوں کی شان یہ، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ، توجہ، ہاتھ جس سمت اٹھ گیا گنی کر دیا، مو سے بہرے سماعت پہ لاکھوں سلام. حضور کے ہاتھوں کی شان یہ، توجہ، حضور کے ہاتھوں کی شان یہ، جب بھی پیاسوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، پیاس لگی ہے، کیا پیاس لگی ہے، پانی نہیں ملتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، ٹھیک، حقیقت ہے. اسی لیے تو ہم اور آپ ان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں.
میرے امام کہتے ہیں اگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ حضور کے ہاتھوں کی شان بہت تیزی سے، حضور کے ہاتھوں کی شان یہ، حضور کا پیروں کا مقام یہ، حضور کے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے، بس تمہید ہی مانوں گا، تقریر تو پھر کبھی کروں گا، ہے نا۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ، حضور کے پیروں کا مقام یہ، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موز بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ حضور کے زبان کی شان یہ ہے، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، اور اگر پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پر پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان علماء کرام کی بھرپور میں سپورٹ اور توجہ چاہتا ہوں۔ حضور پر پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے، کیا پتھر، کسی کو پتھر سلام کرتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے۔ آقا فرماتے جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ ان علماء کرام کی توجہ، جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوثر میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔